اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. بہت پیارے صحابی تھے, اور ہاتھ پکڑ کر فرمائے, اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر فرمایا, اسی محبت کی وجہ سے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا بھولنا مت. اور وہ الفاظ کیا تھے کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ ضرور پڑھا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو اپنا محبوب کہا. ساری دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں, وعدہ کریں, یہ ان کو سجدہ ہے. لیکن یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کریں, مجھے تم سے محبت ہے. کتنے خوش قسمت وہ صحابی ہوں گے جن کو محبوب نے فرمایا مجھے تم سے محبت ہے. اور یہ کہہ کر محبوب نے ان کے دل دماغ کو اپنی طرف متوجہ کیا. جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی گفٹ دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے, تو وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا, وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے. تو ادھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک تحفہ دیا. یقیناً وہ کتنا قیمتی ہوگا. وہ تاکید کی کہ ہر نماز کے بعد ان کو بھولنا مت, اہتمام سے پڑھنا. تو وہ تحفہ کیا ہے قیمتی جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا, اللہم اعنی علی ذکرک, اے میرے پیارے رب مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما, آپ کے ذکر کرنے پر میری مدد فرما. اللہم اعنی علی ذکرک, کہ اللہ آپ کا ذکر کرنے پر میری مدد فرما, میری معاونت فرما. کیا مطلب؟ یہاں ایک ایسے ذکر کا سوال کیا جا رہا ہے کہ جو دائمی ہے. ایک تو یہ کہ وقتی طور پہ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے, یہ وقتی طور پہ یاد کر لیا. اور ایک یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے ذات حق سے غافل نہ رہے, ذات حق سے غافل نہ رہے. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ رہے, یہ ہے دائمی ذکر, ہر وقت کا ذکر, کہ اللہ کو بھولے نہیں. ذکر کہتے, ذکر نام ہی ہے یاد کا. الان ذکرتک, میں نے ابھی آپ کو یاد کیا. تو ہم نے لفظی ذکر کو تو ذکر سمجھا سبحان اللہ الحمدللہ, لیکن حقیقی ذکر کو ذکر ہی نہیں سمجھتے. حقیقی ذکر یہ ہے کہ الفاظ زبان پر ہوں یا نہ ہو, دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو اللہم اعنی علی ذکرک, کہ اللہ آپ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ہر وقت ذکر کروں. وشکرک, اور پیارے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شکر کروں. شکر جو ہے کسی نعمت کے مقابلے میں ادا کیا جاتا ہے. میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹا آپ میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے, تو کہے گا حضرت میں پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہا ہوں, پہلی مرتبہ آپ سے ملا ہوں, آپ نے نہ مجھے کوئی گفٹ کیا, نہ کوئی ہدیہ دیا, نہ مجھے چائے پلائی, پھر میں کس چیز کا شکریہ ادا کروں. معلوم ہوا شکریہ جو ہے سامنے کسی نعمت کا تقاضا کرتا ہے, تو شکریہ ادا ہوتا ہے کسی نعمت پر. تو در پردہ گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے پیارے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائیے, یعنی وہ نعمتیں دیجیے تاکہ میں شکر ادا کروں اس کے اوپر. تو شکر کا تحقق نعمت پر ہوگا نا. تو در پردہ اس میں نعمت کا بھی سوال ہے کہ پیارے اللہ مجھے نعمتیں عطا فرمائیے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے. وحسن عبادتک, اور اللہ میری مدد فرما کہ میں جب جب آپ کی عبادت کروں, جب جب آپ کی عبادت کروں اس عبادت کو احسن طریقے سے کروں, اس عبادت کو میں احسن طریقے سے کروں. ہر عبادت کا ایک احسن طریقہ ہے, ڈھنگ ہے, ایک ڈھب ہے اس کا, اس کے مطابق کرنا وہ احسن طریقہ کہا جاتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, چاول ایک گلاس ہو, مسالہ ایک گلاس ہو, گوشت ایک گلاس ہو, اور بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہو تو وہ بریانی نہیں بنائے گا, درمیانی بنائے گا. تو ہم نماز پڑھیں احسن طریقے سے, رمضان کے روزے رکھیں احسن طریقے سے, حج عمرہ کریں ٹوٹ کر ڈوب کر محبتوں سے احسن طریقے سے, زکوٰۃ صدقہ دیں احسن طریقے سے, کسی کی خدمت خلق کریں احسن طریقے سے. غرض یہ کہ جو بھی عبادت ہم کریں چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو, اس عبادت کا احسن طریقہ مجھے عطا فرما. اب دیکھیے اگر کوئی بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے
اور ہر وقت نعمتوں میں رہے اور شکر کرے، کھائے پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے جی. اور جب بھی عبادت کا حکم اللہ کا اس کی طرف متوجہ ہو، جو بھی عبادت کے سامنے ہو اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرے. اس سے بڑھ کر بھی بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ سبحان اللہ. یہ ہے نعم العبد، یہ ہے بہترین بندہ جو ایسی زندگی گزارے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی کو بہت پیارا تحفہ دیا. یہ اس تحفے کا ہم نے ذکر کیا. تو الحمدللہ جب سے میں نے اس روایت کو پڑھا، الحمدللہ میری زندگی کا عمل ہے. میں اپنے بچوں سے بھی اس پر عمل کرواتا ہوں اور آپ سے بھی نصیحت ہے کہ آپ بھی بھولنا مت اس کو جی. پھر اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ.